السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایاز رانا۔ پروگرام ہے نیوز نائٹ کی ٹیم آج جو ہے آپ جیسے میرے کب سے پتہ ہی چل رہا ہوگا، اس وقت ہم کونسل جنرل آف چائنا کے اندر موجود ہیں، اور آج جو ہے یہاں پہ ایک سیلیبریشن ہے، یعنی کہ سیلیبریشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ 12 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں ہمارے سی پیک کو، اور ساتھ ہی 33 سال ہو گئے ہیں آج بلوچستان اکنامک فورم کو۔ اور بات کریں تو پاکستان چائنا جو آئرن بردرز ہیں ان کی دوستی کو 74 سال گزر چکے ہیں۔ 2025 جو ہے وہ 74ویں ہماری جو ہے اس وقت فرینڈشپ، جس کو دوستی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حالیہ دنوں کے اندر جو کشیدگی تھی جو اس ریجن میں خاص کر کے جو انڈیا کی جانب سے ہم نے دیکھا، اس کے اندر جو ہمارے ساتھ بالکل جس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہمالیہ سے بڑی اور جو دوستی ہے اس کا ثبوت دیا گیا۔ جو ہمارے جہاز JF تھنڈرز ہیں وہ بھی چائنا کی کولابریشن کے ساتھ ہی وہ تمام چیزیں بنائی گئی ہیں، اور ہم نے اپنے پڑوسی کے جو ہے وہ دانت توڑنے میں ہمارے ساتھ جو کھڑے رہے وہ ہے ہمارا پڑوسی ملک ایک اور چائنا کی جس طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوسری بڑی چیز آ جاتی ہے سی پیک، اور سی پیک کو لے کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کو گیم چینجر کہا جا رہا تھا پاکستان کے لیے اور اس ریجن کے لیے اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے۔ تو اب ذرا آج ہم یہاں پہ جو یہ سیلیبریشن ہے اس کو بھی کور کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے، بزنس کمیونٹی یہاں ہوگی، یہاں پہ بلوچستان اکنامک فورم کے جنہوں کے اوپر یہ بیڑا لے کے چلے تھے سی پیک کو لے کے، ذرا اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ 12 سال گزرنے کے بعد اب کس طریقے سے اس کا دوسرے فیسز کے اندر اس نے جانا ہے اور یہ کام کس طریقے سے ہوگا، آج آپ کو دکھائیں گے بھی، ڈاکیومنٹریز بھی ہوں گی اس کے اندر، تمام چیزیں آپ سے لوگوں سے بات کریں گے، کوشش کریں گے کونسل جنرل سے بھی بات کر سکیں اور آپ لوگوں کو دکھائیں اور بتائیں کہ اس وقت پاک چین دوستی کس طریقے سے چل رہی ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز چلیے جی، باقاعدہ پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ذرا مبشر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے جان لیتے ہیں۔ سر، بڑا زبردست آئرن بردرز ہم ان کو بولتے ہیں، 12 سال سی پیک کے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ رہا کہ ہمیں سی پیک جو ہے وہ سب کو تکلیف دے رہا ہے، خاص کر ہمارے پڑوسیوں کو تو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ جو انسرٹنٹی ہم بلوچستان اور پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر انڈیا ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ سلیپل سیلز کو تمام اس نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، اور تواتر سے ایسے واقعات، کل بہت دلخراش واقعہ ہوا خزدار کے اندر۔ کیا کہیں گے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 12 سال گزر گیا، فیسز چینج میں آ رہے ہیں، لیکن چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ بڑا آپ کو پتہ ہے کہ آج چونکہ خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے چائنیز کونسلیٹ میں گفتگو ہے اور بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے ہے، اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اب دیکھیں سی پیک کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہے، اور جو حالیہ پاکستان انڈیا کے درمیان وار ہوئی ہے اس میں جو چائنا نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا ہے، پاکستان کے ڈیفنس میں جس طرح ٹیکنیکل سپورٹ دی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جو ناقدین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات میں بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ مسائل آئے ہوئے ہیں، ان سب کا جواب دے دیا ہے۔ اور اب آپ سمجھ لیں کہ جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تمام ہرڈل کے باوجود جتنی دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اس کے باوجود پاکستان اور چائنا میرا خیال ہے زیادہ انرجی کے ساتھ کام کریں گے۔ بلوچستان کا کل کا واقعہ واقعی بہت ہی قابل مذمت ہے، اور ہم اس چیز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے آپٹیمسٹ ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ یقیناً ان ساری چیزوں کے اوپر قابو پا لیں گے، جس طرح کہ انہوں نے انڈیا پاکستان وار کے درمیان ایک بڑا کارنامے انجام دیے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں ویجیلنٹ بہت ہونا پڑے گا، اور خاص طور پہ بلوچستان پروونس میں بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا۔ اور جو 12 سال کا آپ نے سفر کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے جو ہمارا چائنا کے ساتھ جو ہے اسٹریٹجک جرنی ہے وہ بہت شاندار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اٹامک انرجی کے حوالے سے لے لیں، بڑی فوج کی جو ایکوپمنٹ ہے اس سے حوالے سے لے لیں، فضائیہ میں لے لیں یا نیول کے لے لیں، ادروائز سیکیورٹی، انٹیلیجنس شیئرنگ، اس میں ہر شعبے میں جو ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور انڈسٹریل میں بھی انشاءاللہ جو ہے ہم بہت آگے بڑھیں گے۔ پاکستان اور چائنا جو ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا مشترکہ ہے، بلکہ چائنا کا وہ جملہ بہت زبردست ہے کہ وہ اپنی جو ترقی ہے اس کو اپنے دوست ملکوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو ہم ان کے ویری نیکسٹ نیبر ہیں، اور ہم نے خود چائنا جا کے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کو ویلکم کیا جاتا ہے، پاکستانیوں کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو وہی ان کے بلیو کہ دونوں ملکوں کی جو ترقی کا سفر ہے
وہ تمام تر ہرڈل کے باوجود جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اچھا سفارتی طور پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور انڈیا جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم پہلے ہی اپنی سفارتی سطح پہ یہ جنگ جیت چکے تھے، اور ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو وہ بار بار بولتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہمارے یہاں پہ، جو کہ ہم خود وکٹم ہیں اور مسلسل وہ اس کے پیچھے اپنی فائنینسنگ کر رہے ہیں. اب ہمیں سفارتی طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں چائنا تو ہمارے ساتھ ہے، باقی اسلامی ممالک بھی ہوتے ہیں، تو اب چائنا کو سفارتی طور پہ بھی ہمارے ساتھ بہت زبردست اب کام کرنا پڑے گا اس کو شکست دینے کے لیے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے پہلے بھی جو FATF کے حوالے سے جو مسائل آئے تھے اس میں چائنا نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کے بغیر ہم اس ہرڈل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. اور وہ تو بالکل عملاً چیز ہے، دنیا کا کوئی بھی فورم ہو، جب خاص طور پہ UNO کے فورمز ہوں اور یہ فنانس کے حوالے سے جو irregularities کے اوپر پاکستان پہ الزامات تھے وہ فورمز ہوں، ہر جگہ پہ چائنا ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اور آگے بڑھانا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو چائنا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان چائنا ریلیشنز کے اوپر پاکستان سٹڈیز جو ہے خاص طور پر تقریباً 10 سے 12 چائنا کی یونیورسٹیاں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات. پھر اس کے علاوہ تقریباً 8-9 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو اردو ڈپارٹمنٹ چلا رہی ہے، یعنی کہ وہ اردو لینگویج کو بھی تیزی سے سیکھ رہے ہیں. ہم اتنی تیزی سے نہیں سیکھ رہے جو کہ ضروری ہے، اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے فیوچر میں ہمارا بہت بڑھنے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اوپن ہو گیا، اس کا زیادہ فنکشنل ہوگا، یا دیگر ہمارے اکنامک زونز بنے گے، پورٹ بھی. ہاں تو لیکن یہ کہ جو چائنا کے ایئر لائنز جو ہیں وہ کام کریں گی، لوگوں کا آنا جانا ہوگا، تو جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ ہمارا آئندہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں بہت سپیڈیلی جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا. لہٰذا ہمیں بھی تھوڑا زیادہ چیزیں. اچھا ایک چیز میں انٹرسٹنگلی ہے وہ، چونکہ آپ کے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بتا دوں کہ جو اردو ڈپارٹمنٹ کو ہم نے وزٹ کیا ہے چائنا میں پیکنگ یونیورسٹی میں، وہ سب سے پرانا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے نام بھی پاکستانی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک زبردست بات تھی کہ یہ بڑی ہے کہ بھائی وہ اسٹوڈنٹ جو اردو سیکھ رہے ہیں ان کے نام آپ پوچھیں، جو ان کا چائنیز نام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے اردو نام بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستانی نام ہے، تو وہ اپنے انہی ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے. یہ وہ ہے جو آپ نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا، آئینی برادرز، ٹھیک ہے نا، آئرن برادرز، ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک عملاً اظہار ہے. اور اگر آپ کسی محفل میں وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں یا کسی مال میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے جو ہے نا کلیپ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور لینگویج جو ہے وہ کس تیزی کے ساتھ ہماری سیکھ رہے ہیں. پاکستان ریلیشنز کو جو ہے وہ پاکستان سٹڈیز کو کتنا وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے بڑا میرا خیال ہے فیوچر میں دونوں ملکوں کی جو یوتھ ہے وہ بہت قریب آئے گی. بہت شکریہ مبشر صاحب کا وقت دینے کے لیے. اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، ایونٹ کیونکہ چل رہا ہے یہاں پہ CPEC کو ہم 12 سال اس کی جو ہے سالگرہ سمجھ لیں، ہم منا رہے ہیں، اینیورسری ہے. ساتھ ساتھ جو بلوچستان اکنامک فورم ہے ان سے بھی بات کریں گے، وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور مزید بزنس کمیونٹی کیسے دیکھ رہی ہے، اور مزید لوگوں سے بات کریں گے. یہاں بریک لے لیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ، بہت شکریہ آپ کا، بڑا وقت ہو گیا آپ سے ملاقات بھی نہ ہو سکی، آج ایک اچھا فورم مل گیا ہمیں. میم 12 سال CPEC کے ساتھ ساتھ بلوچستان اکنامک فورم کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، چائنیز کونسلیٹ اور چائنیز کا جس طریقے سے کردار ہم دیکھ رہے ہیں فائنینشلی طور پہ، جب ہمیں ضرورت ہوئی FATF کا معاملات ہوں تو وہ کھڑے ہیں، انڈیا سے جنگ کا معاملہ ہو تو وہ کھڑے ہیں، ہمارے یہاں دہشت گردی کی جا رہی ہے، CPEC کو انڈیا چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم بالکل ختم کر دیں، لیکن وہ اب تک کھڑے ہیں اور انویسٹمنٹ چل رہی ہے، سیکنڈ فیز شروع ہو چکا. کیسا دیکھ رہی ہیں CPEC کے حوالے سے؟ دیکھیے جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ میں چونکہ ایک اکنامکس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے بہت شکریہ، میں نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جب بھی ترقی پذیر ممالک کو کوئی ایسے مواقع ملے ڈیولپمنٹ کے تو مغرب نے اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کیا اور کوشش کی پوری طرح سے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح فیل کر دیا جائے. مگر میں نے یہ نہیں دیکھا آج تک کہ اس حد تک مغربی دنیا گئی ہو اس کو مخالفت کرنے میں، اور جیسا CPEC کے لیے یا BRI کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ تو بالکل دے آر اپ ان آرمس
یعنی کہ آپ یقین کیجئے کہ جو آج کل موجودہ صورتحال ہے، جو ہندوستان چڑھائی کرنے پہ تیار ہے، اور جو مغربی ممالک کا بھی جو رول رہا ہے، اور جس طرح وہ جتنے اگریسولی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں نے بہت مطالعہ کیا ہے، بہت پروجیکٹس کو پڑھا ہے، اور بہت ہسٹری دیکھی ہے انڈسٹریلائزیشن کی اور ڈیولپمنٹ کی، مگر میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا کہ اس حد تک اور اتنی زیادہ جوش و خروش سے انہوں نے مخالفت کی ہو، یعنی کہ جنگ پہ آمادہ ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان چائنا ماشاءاللہ ایک ساتھ ہیں. اور جیسا کہ میں نے جی ماشاء اللہ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ پہلے تو ہمیں پاکستان اور چائنا کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی ڈیولپمنٹ کے لیے. پاکستان کو سی پیک کے لیے مطلب ڈیولپمنٹ کے لیے چائنا کی ضرورت تھی، چائنا کو آلٹرنیٹیو ٹریڈ روٹ کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اپنے بقا کے لیے. ہمارے میئر ایگزسٹنس کے لیے ہمیں چائنا کی ضرورت ہے اور چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے. تو اب معاملہ ڈیولپمنٹ سے کچھ آگے بڑھ گیا ہے، اور اب ہماری بقا کا مسئلہ ہے اور چائنا کی بھی بقا کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. موسٹ ویلکم. ڈاکٹر شاہدہ جو کہ اکنامکس کی جس کو کہتے ہیں اکنامسٹ ہیں، اور بہت اچھا جانتی ہیں، چیزوں کو سمجھتی ہیں، بتاتی ہیں، اور جس طرح کہہ رہی ہیں کہ اب ہماری بقا کی جنگ ہے، اور یہ اب ہمیں اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ کو ملواتے ہیں کہ آج سی پیک کو لے کے، جس طرح سے آج ہم کونسلیٹ میں موجود ہیں، تو چائنیز کونسلیٹ میں، تو اور اسی طریقے سے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. جی سر، میں سر امریکی کے چیئرمین موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر کیسا دیکھ رہے ہیں، بڑا لمبا ٹائم گزر گیا، چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ریجنلی جہاں ٹریڈ وار بھی چل رہی ہے، چائنا اور امریکہ لڑ رہے ہیں، ہم 12 سال اینیورسری منا رہے ہیں، 10 میں گزر گیا، پڑوسی ہم پہ حملہ کر گیا، چیزیں سب باتیں اس وقت ہو چکی. کیسا دیکھ رہے ہیں، کیا آگے کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں؟ آئرن برادرز ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا چیز کی اہم ضرورت ہے؟ دیکھیے، چیز کی جو ضرورت ہے، پاکستان چائنا کی جو فرینڈشپ ہے وہ تو بہت گہری ہے، مگر ہم لوگ ان کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ چائنیز کمپنیز جو ہے وہ یہاں آنے پہ اس لیے ہیزیٹیٹ کر رہی ہے کہ یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہے، لینڈ کی پرائسز بہت ہائی ہے، الیکٹریسٹی گیس کے پرائسز بہت ہائی ہے، کاسٹ آف سیکورٹی بہت ہائی ہے. آج ٹوڈے کراچی میں ایک چائنیز بغیر بم پروف گاڑی کے یا بلٹ پروف گاڑی کے بغیر وہ چل نہیں سکتا ہے. تو یہ ماحول کے اندر میں کون آئے گا؟ تو سر یہ بات بھی تو ایسی ہے نا کہ جو یہ ہمارا پڑوسی جو ہے اس کے پیچھے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ پھر اب اس بات کو ضرورت ہے کہ چائنا مل کے اب پوری انٹرنیشنل ارینا میں یہ بات اٹھائی جائے کہ یہ ہمارے لیے جو ہم اکنامیکلی جب گروتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، فائنینسنگ کر رہا ہے. دیکھیے، پولیٹیکلی جو ہے جب تک ہم لوگ ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے، اور ہمسایہ ملک ہے ہمارا انڈیا، پاکستان، ایران، ٹرکی، یہ سب لوگ کا ساتھ میں بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک ساتھ میں ایک صحیح طریقے سے سینٹر بنانا پڑے گا آف ایکسلنس، جس کے اندر میں ہر لوگ، ہر نیشنلٹی اس کے اندر میں اپنا کیا نام ہے اقدام اٹھائے، کیونکہ یہ ایک ملک کا کام نہیں ہے، دوسرے ملک کا کام نہیں ہے. یہ دہشت گردی ہے، یہ ہے، اٹ از آل بیکاز آف پولیٹیکل مس ہیپس. پولیٹیکل جو سوچ ہے وہ سب کو ایک ساتھ آنا چاہیے کہ ہر مخلوق اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی ہے، اس کو سب کو ہم کو لے کے چلنا ہوگا. وی آر نیبرس، وی ہیو ٹو کم ٹو ٹرمز with our neighbors and with our adversaries and with our friends. China is our friend, but we have not taken the full advantage of what China can offer. ہم نے اپنے روڈوں کو، اپنے شہروں کو ہم نے کیا نام ہے صحیح نہیں کیا ہے. اب پاکستان کی کراچی کا شہر دیکھ لیجئے، پہلے کیا تھا 40 سال پہلے اور آج کیا حال ہے. تو ایسے کام ہو رہے ہیں جس کے اندر میں لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم کس جگہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کا حال کیا کر دیا ہے.
इंफ्रास्ट्रक्चर में हल क्या कर दिया है, ठीक है ना। तो चीज़ पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, माशाल्लाह तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। और इंडस्ट्री को जब तक क्या नाम है इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो मईशत नहीं चल सकती है। और आजकल इंडस्ट्री बंद हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 30 से 40% बंद हो गई है फैक्ट्रियाँ। तो लिहाजा हमें इकोनॉमी को पहले देखना है, और इकोनॉमिक स्ट्रांग होगी तो पॉलिटिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। चलिए जी, और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, ज़रा देखते हैं कि आज के हवाले से जो ये चाइनीज़ कौंसल के अंदर जो ये इस वक्त कौंसलेट में जो ये तकरीब चल रही है, उस हवाले से मज़ीद लोगों से बात करते हैं। चलिए जी, नवाब साहब जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सेनेटर नवाब सैफुल्लाह मक्सी साहब हैं। सॉरी, आपका नाम के अंदर हम रुक जाते हैं। सर, सेलिब्रेशन है हमारी, तो 10 मई वाली जो सेलिब्रेशन है वो इतनी बड़ी है कि चाइनीज़ ने जो हमें चीज़ें, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो इक्विपमेंट था, जो डिफेंस सिस्टम था, वही हमने सारा जो जिसके ऊपर मान करता था हमारा पड़ोस, वही उसके ऊपर जो है वो बिठा दिया गया S-400, जो रशिया का इतना बड़ा सिस्टम उन्होंने लगाया था। बिसाइड दैट इस वक्त हम CPEC के ऊपर बात कर रहे हैं, और इस वक्त CPEC जो है वो अंडर थ्रेट रहता है उन्हीं की ऊपर, जो वो जिस तरीके से उसकी टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। कल का दिलखराश वाक़या जो खुशदार में हुआ बच्चों के साथ। लेकिन अब हमें क्या चाइनीज़ को इस तरह नहीं कहना चाहिए कि इंटरनेशनल अरीना में अब हमारे साथ मिल के ये बात वाज़ेह तौर पे करनी चाहिए कि इंडिया जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में तमाम तरह जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं, ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ आप लोग देख रहे हैं इस वक्त जो हो रहा है, आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो क्यों नहीं इसके ऊपर अब बात की जा रही है अब इंटरनेशनल अरीना के अंदर? आई थिंक बात की जा रही है। 2011 में भी आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने शर्म एल शेख में डॉसियर पेश किया था उस टाइम पे इंडिया को दुनिया के सामने। हम 12 कहते रहे हैं कि इंडिया का हाथ है पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हों, चाहे वो KPK में हों, अदरवाइज़ भी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं पाकिस्तान ने, आई थिंक इस दफ़ा ये हमारे लिए बहुत, और ख़ास तौर पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये बहुत काबिल तहसीन है कि हमने एज अ मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट एक्ट किया है। दुनिया हमेशा समझती थी कि जी इंडिया है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, सेकुलर मुल्क है। हमने आई थिंक हमने क्या, उन्होंने खुद ही ये दिखा दिया है। और हम पे प्रेशर होता था कि हमसे प्रेशर होता था कि हम कोई न्यूक्लियर इर्रिस्पॉन्सिबल हैं या हम कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमने आई थिंक हमने क्या, उन्होंने खुद प्रूव कर दिया कि इंडिया इज़ एक्सट्रीमिस्ट, इंडिया इज़ अ नॉन रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। पाकिस्तान स्टेट एपरेटस, पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान स्ट्रक्चर, पाकिस्तान मीडिया, आपको बहुत ज़्यादा इसका वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह हमने, हमारी मीडिया ने, हमारी पूरी एज अ होल ऑफ नेशन अप्रोच हमने लिया है, और हमने ये शो किया है कि वी आर अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट इन द 21st सेंचुरी। हम इंटरनेशनल अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं, चाहे फैटफ हो, चाहे हमारी कोई और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हों। हमारी आर्म्ड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के तहत चलता है, जिसको IAEA ने ख़ुद मंजूर शुदा एक एग्ज़ाम्पल पेश किया है कि जी अगर कोई सिस्टम न्यूक्लियर का किसी मुल्क के पास हो तो 9-10 मुल्कों के पास ही है, जिसमें से हम एक हैं। तो वो पाकिस्तान इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। दूसरा, हमने ये शो किया है कि जो चाइना की बात नहीं है खाली, हमारे पास अमेरिकन इक्विपमेंट भी है। हमारे पास डेकेड से अमेरिकन इक्विपमेंट ज़्यादा रहा है, बाद में चाइनीज़ इक्विपमेंट है। जब हमारे पे सैंक्शंस लगे, मतलब सेबर आप लगा लें, MM आलम साहब से आप देख लें, सेबर से, फिर F-16 प्रोग्राम देख लें, या और हमारी चीज़ें देख लें, या चाइनीज़ इक्विपमेंट देख लें। इवन अगर आप फ्रेंच की लोग बात करते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हमारी नेवी के पास जो सबसे बड़ा असासा है वो सबमरीन न्यूक्लियर, वो फ्रेंच हैं। सो बात उन चीज़ों की नहीं होती। हमारी लड़ाई को फ्रांस के साथ या रशिया के साथ तो नहीं है। अगर राफेल गिरे हैं तो पायलट तो इंडिया था ना, तो अगर जहाज़ चाइनीज़ था तो पायलट तो पाकिस्तानी था मेरे भाई। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद, मैं भी जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यार ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से ज़रा बात करते हैं, और आज इसी टॉपिक को लेके चले हम कि CPEC के आज 12 साल मुकम्मल हुए, या उसके ऊपर एक सेलिब्रेशन हो रही है। आप
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ ऑनरेबल कौंसल जनरल ऑफ चाइनीज़ कौंसल जनरल चाइनीज़ कराची से मौजूद हैं। इनसे ज़रा सवाल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वी आर सेलिब्रेटिंग 12th anniversary of CPEC. Now I'm asking the questions, the different community, that now it's the time that China and Pakistan is now in the international arena, says that India is going to be financing in terrorism in Balochistan, which are facing Pakistan, and Chinese, our friends and brothers, also facing this terrorism. So now this is the time we raise the voice in international arena that the India is financing terrorism in Pakistan. So China firmly oppose terrorism in all kinds of terrorism, and so we have support Pakistan efforts to fight it against terrorists for so many years. And in this process, we understand Pakistan has sacrificed too much, and we hope that and the support of the people and with the support of international communities, and the terrorists in this region can be eradicated, and law and order and stability can be resumed in these areas. And so in these regions, China attaches great importance to the development and peace and stabilities. And India and Pakistan are all China's neighbors, and we would like to strengthen cooperation among all the countries in the region. So we call all the countries in the region to settle the dispute through dialogue and consultation. And just as I said in my remarks in this event, and so this is to build lasting peace in this region, to ensure the long-term stability in this region, and it's in the interest of all countries, including Pakistan, India, and other countries in these regions. Sure. And it's also conducive to the stability of the region, and it's the expectation of all the countries, of the international communities. Now my question is about that's the 12th anniversary of CPEC. Now the faces are changing in the CPEC. Now the development is up. Now that the industrial zones and all the things, that this phase is coming. How can you see this? The industry is coming in CPEC, and how long it's complete. The completion of the CPEC is how it will take more time. So during the past 12 years, with common efforts of China, Pakistan, we have achieved a lot in the construction of CPEC. Yeah. You can see that many projects and the CPEC framework has been finished and put into operations, including many energy project and Gwadar Port and international airport, and some other connectivities. We pretty sure that this project has laid a solid foundation for Pakistan's economic and social development. Now, China and Pakistan are working to push for a high quality development of CPEC. And we also call it some upgrade version of CPEC. And in this phase of the construction of CPEC, we focus more on the cooperation in the industry, agriculture, high-tech industries, green technology, people-to-people exchanges. And we hope that the first stage, the foundation we have built, will serve as a good platform for more business activity and in this platform. So we hope that that more concrete cooperation will be carried out under framework CPEC.
Thank you. یہ کونسل جنرل تھے جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اب جو فیسز ہیں، اب تو پہلے وہ بتا رہے تھے جس طرح سے بات کی انہوں نے کہ اگلا جو فیس ہوگا وہ یقیناً اب انڈسٹری کا سیٹ اپ ہے، ایگریکلچر کے اندر کام کرنا ہے، پیپل ٹو پیپل ایکسچینج کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ان کو آپس میں ایک مل بیٹھ کے اب یقیناً یہاں پہ انویسٹمنٹ لانے کا جو فیس ہے وہ سی پیک کا اگلا مرحلہ ہوگا. مزید اور جہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سی پیک کے اوپر کیا مزید ڈیولپمنٹ کیے جا رہے ہیں. چلیے اس وقت ہمارے فارمر سی ایم موجود ہیں جام جمالی صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سر. سر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک کے 12 سال کا سیلیبریشن ہے، 74 سال ہماری دوستی کو ہو گئے. آپ جس صوبے سے ہیں آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک لہر ہے جس میں یہ چیزیں رک گئی ہیں، اس کو بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہونی تھی، لیکن جو ہمارا پڑوسی ہے دوسرا انڈیا، وہ اس کے پیچھے فائنینسنگ کر رہا ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ٹیررزم بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے کیا اب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پبلک جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ پبلک کو جو ہے اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، تو اس کو کیا اب کرنا چاہیے؟ پبلک کو انوالو کریں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں، ان کو اپرچونیٹیز دیں، اکنامک اپرچونیٹیز دیں تو وہ پھر معاملات نارمل ہو جائیں گے. تو ابھی تو لوگ کہتے ہیں وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں، وہ اس کے اوپر سے باندھتے نہیں ہیں. وہ میجورٹی تو نہیں ہے نا، وہ مائنورٹی میں وہ لوگ، اکثریت تو نہیں پہاڑوں میں چڑھی ہوئی، وہ تو پاکستان کے ساتھ. بالکل. تو ابھی آپ کیسا دیکھتے ہیں یہ اب ایک مرحلہ بن چکا ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی، اب انڈسٹری لگنے کی بات آ رہی، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اپنے صوبے کے؟ ابھی دیکھیں فوکس اسلام آباد کو کرنا ہے بلوچستان پر، اور بلوچستان کے لوگوں کو انوالو کریں اور انہی کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ جو ضائع ہو گیا وقت بہت. آپ دیکھیں نا اکتوبر 52 میں گیس نکلی تھی سوئی سے، وہ سارے پاکستان کو ڈیولپ کر گئی لیکن بلوچستان کو نہیں ڈیولپ کیا، تو اس کا تو ازالہ ہونا چاہیے ابھی. تو اب اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کیا اب لوگ اب زیادہ آپ لوگ جیسے زور دے رہے ہیں کہ ہم چائنا کو زور دے رہے ہیں کہ آپ انویسٹ کریں وہاں کے لوگوں کے اوپر، وہاں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، لیکن ہمیں بھی تو کچھ اپنے کام تو خود اسلام آباد کو بھی بہت کرنا ہے جی، وہ ازالہ کرنا ہے اس کھوئے ہوئے وقت کا. تو سر جب آپ لوگ پاور میں تھے، جب اس وقت تھا، تو اس وقت کیوں نہیں ہو سکا؟ اس وقت میں بتا دوں NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا جو بعد میں یوسف رضا جیلانی کے زمانے میں ہوا، اس سے وسائل بھی نہیں تھے، ہم مشکل سے تنخواہیں دے پا رہے تھے، مشکل سے تنخواہیں دیتے تھے اپنے بجٹ سے. اچھا. تو 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے بھی خود مختار ہیں نا؟ ہیں، ابھی ان کو تجربہ چاہیے بہت. اچھا. تجربہ بہت چاہیے. تو آپ جیسے تجربہ کار لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بعد میں آیا نا 18ویں ترمیم. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کے وقت کا. اور مزید ذرا لوگوں سے بات کر لیتے ہیں، گورنر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا کہ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت سی پیک کو. اچھا جی، ہمارے ساتھ اور جو مزید گیسٹ یہاں آج تقریب میں جو شریک ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں. تھینک یو آپ کا وقت دینے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 74 سال ہم منا رہے ہیں اپنی چائنا کی دوستی کو اور تقریباً 12 سال سی پیک کو ہوگا، تو کتنا سمجھتے ہیں کہ جو حالیہ دنوں میں جس طرح ہمارا ساتھ دیا چائنا ایز لائک آئرن بردر، تو مزید ہمیں ابھی جس طریقے سے ٹیررزم بڑھتا چلا جا رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ سی پیک نے اب مزید آگے فیزز میں جانا ہے، تو اب ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ اپنی آواز کو ذرا لے کے جائیں، بتائیں کہ ٹیررزم جو ہم فیس کر رہے ہیں، 90,000 سے زائد ہم نے جانیں اپنی ضائع کی، تو اب ہمیں کس طرح انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کس طریقے سے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارا دوسرا پڑوسی جو ہے وہ ہمارے اندر دہشت گردی کرے. بالکل یہی ایسے فورمز ہیں جہاں پہ ہم یہ آواز ریز کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کامن انیمی ہے وہ کس طریقے سے جو ہے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے ہمارے اس خطے میں، اور جو ہم سب کے لیے بہت پرابلمیٹک صورتحال ہے. تو آج کے ایونٹ میں بھی ان چیزوں کو بہت ہم نے تھرلی ڈسکس کیا اور تمام اسپیکرز نے، گیسٹس نے ایک ہی چیز پہ ایمفسائز کیا دیٹ چائنا نیڈس ٹو انویسٹ ان دا پیپل آف بلوچستان. اسی کے تھرو جو ہے ایک سافٹ امیج کریٹ ہوتی ہے، بلوچستان کے لوگوں سے قربت اور ان کی جو ہے قریبی اس طریقے سے پیدا ہوگی. تو آئی تھنک اگر یہ چیزیں ہوں تو دا فیوچر از ویری برائٹ. چلیے مزید اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور بریک کا وقت ہو گیا، یا بریک لے لیں، بریک کے بعد یہی سے جوائن کرتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کریں گے. بریک کر ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میرے ساتھ بلوچستان اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ موجود ہیں سردار شوکت پوپلزئی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. مبارک ہو آپ کو، 33 سال کی ایک آپ کی جد و جہد ہے، اور ساتھ ہی آج 12 سال ہو گئے جو کہ آپ ہم آپ کو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ سی پیک کو لے کے آئے یہاں پہ، اس کے لیے بڑی آپ نے فائٹ کری ہے، چینلز پہ بیٹھے ہیں، تمام شعبۂ زندگی کے پاس لے کے گئے ہیں سی پیک کو سمجھانے کے لیے، بڑا کام کیا آپ نے. آج یہ 12 سال کا بچہ ہو گیا.
لیکن اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو حالات ہمارے, جس طریقے سے ہمارا پڑوسی ملک اس کو کامیاب ہونے نہیں دے رہا, وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا انویسٹ کر رہا ہے ہمارے اوپر, ٹیررزم کے اوپر, کیسا کیا آگے کے فیسز کیسے ہوں گے, کتنا چیلنجنگ ہے ہمارے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی پریشانی فکر کی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, کوئی چیز جب پکنے لگے تو اس میں بوائل ضرور ہوتا ہے. آپ کھانا پکائیں تو پہلے بوائل کریں گے پھر, تو یہ بوائلنگ پوائنٹ ہے. دشمن اپنا کام کرے گا لیکن ہم دشمن کے پریشر میں تو نہیں آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ وقتی طور پہ ہے. باقی آپ نے دیکھا ہمارے کچھ پرومیننٹ سپیکرز جو ہیں انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی کہ لوکل پاپولیشن کو جتنی جلدی ہو سکے ہم انگیج کریں تاکہ ان کو ڈیولپمنٹ کے فروٹس ملیں اور ڈیولپمنٹ فاسٹ ہو. بالکل. تو بس اب ڈیولپمنٹ ہی یہ وجہ ہے کہ وہ جو جہاں پہ انسرٹنٹی جو ہے یا ان لوگوں کے اندر, اب دیکھیں یہ بہت ساری گورنمنٹ گزر گئی, وفاق یا ہمارا خود بھی اپنا کام ہے نا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. فارنرس کے اوپر ریلائبل ہونا کہ وہ انویسٹ کرے, وہ تمام چیزوں پہ کرے, ہم نے بھی تو کچھ اپنا کام کرنا اپنے حصے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب لوکل سٹیزن ہے وہ اونرشپ اس کو دیں گے, آپ جب وہ اون کرے گا وہ پروٹیکٹ بھی کرے گا اس کو. جب اس کو معلوم ہے کہ میرا بریڈ اینڈ بٹر اس جگہ سے ہے, ڈیولپمنٹ سے ہے, تو وہ اون کرے گا. اس وقت لوگوں میں وہ اونرشپ میں سمجھتا ہوں کئی لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ اونر نہیں. یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے نا شوکت صاحب, یہی چیزیں تو اب لوکل جو آپ لوگ جیسے فورمز ہیں یا حکومت ہیں, یہ تو انہوں نے ان کے اندر سے یہ خوف. کہ یہ صاف بات کروں, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو جائے گی, میں تو پولیٹیشین نہیں ہوں, کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے کہ لوگوں کو اونرشپ برابر کرائیں کہ جی آپ کی سلیکٹڈ لوگوں کے لیے نہیں, پوری جو پاپولیشن ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وی اون دس لینڈ اور ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا اور ہم نے اسی سے فائدہ اٹھا کے اپنا بریڈ اینڈ پیپر اپنی فیملیز کو چلانا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا وقت ہے سر. اس وقت بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جو جس طرح شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اب ہمیں خود بھی کچھ اون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں کا اونرشپ جو ہو وہ خود ساتھ ہو, یا مزید اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. چلیے بھائی سر, اس وقت گورنر بلوچستان موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر آپ یہ بتائیے, اس وقت جو سب سے مسئلہ ہے ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کا, اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک 12 سال کا بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, لیکن اب لا اینڈ آرڈر جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب انڈسٹری لگنی ہے, نیا جو دوسرا فیز ہے اب انڈسٹری لگنے کا ہو رہا ہے, زونز بننے کا ہو رہا ہے. تو آپ لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اب سیکیورٹی کے اوپر اور اپنے جو اپنا پڑوسی جو کہلاتا ہے ہمارا, وہ جو اس کے اندر فائنینسنگ کر رہا ہے ہمارے ٹیررزم کے اوپر, ڈیفینیٹلی کوئی بھی ٹیررزم کا ایکٹیویٹی جو ہوتا ہے دنیا میں کدھر بھی ہوتا ہے, بغیر وہ کیا کہتے ہیں پروٹیکشن کے, بغیر منی کے وہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بغیر اتنے بڑے اسلحے اور اتنے بڑے وہ ایکوپمنٹ جو ان کے پاس ہے وہ بغیر کسی کی امداد کے نہیں ہو سکتے. اور وہ ظاہر ہے ہمارے اپنے ہی پڑوسی ہیں جو ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے یہ حالات خراب کرنے میں. ابھی کل کا انسیڈنٹ آپ دیکھ لیں, انسانیت سوز وہ ہے جس میں 40-45 لڑکے تھے. اس بس کی حالت اگر آپ دیکھ لیں تو بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے. یہ اس طرح کے حالات جو ہے غیر انسانی, غیر وہ میں سمجھتا ہوں رواجی, یہ تاوان دے گا ان کو بھی, اور انشاءاللہ آگے کنٹرول کر لیں گے ہم اس سچویشن. آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے بجٹ کے اندر اب کس طریقے سے آپ بلوچستان کے اندر اس طرح کے حالات ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق اب زیادہ وہاں پہ لوگوں کا خیال کیا جائے, تو ابھی کیا NFC ایوارڈز آپ لوگوں کے پاس ہیں, خود صوبے خود مختار ہیں 18ویں ترمیم کے بعد؟ دیکھو, ایک تو یہ ہے کہ ہماری حقیقت میں ایک قصور ہمارا بھی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہم نہیں کر سکے ہیں ابھی تک. یہ بلوچستان کا اپنا نقصان ہے کہ انہوں نے جو کیا ہوا ہے. پھر جو فیڈرل گورنمنٹ آتا ہے ان کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ آتے ہیں ڈیم بناتے ہیں, روڈ بناتے ہیں, اپنے فیڈرل کے اداروں سے بنوا لیں تاکہ وہ پراپر بن سکے. یہ جو کمیشن وغیرہ جو اتنا زیادہ ہے وہ چلتا ہے, اس سے جان چھوڑائے. انشاءاللہ اس بجٹ میں ہم انفراسٹرکچر کو, ڈیولپمنٹ کو زیادہ زور دیں گے. تو عوام کا جو اعتماد ہے وہ خاص کر سیکیورٹی کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ابھی جو ان کا یہ حالیہ
3 रोज़ा हमारा पाकिस्तान इंडिया का जो क्लैश था उसका ज़ोर तो उन्होंने किधर ही निकालना है. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंडीवेयर कोई इस तरह जगह कर लेंगे को जो ये हम कह रहे थे कि उन्होंने अभी अपना कोई ज़ोर निकालना है वो ये बच्चों पे निकाल दिए. आपने बड़ी तारीफ़ की है कि जो सिस्टम हमें चाइना की तरफ से मिला, जो दुनिया का बड़ा सिस्टम सब बिठा दिया गया और हम बहुत सुरखरू करने में हमारे साथ हमारा चाइना जो आयरन ब्रदर है जो उसने हमारा बहुत साथ दिया. वो तो डेफिनेटली अगर ये सिस्टम हमारे साथ नहीं होता आपके टोटल बजट नहीं जितना इंडिया का डिफेंस बजट है तो आप ना इक्विपमेंट है ना दूसरे ना तीसरे. राफेल जहाज़ हम खरीद सकते हैं, F-16 या X-35 हम खरीद सकते हैं. पायलट हम ऐसे पैदा कर सकते हैं जो राफेल गिरा सकते हैं. और डेफिनेटली नहीं, इक्विपमेंट और पायलट दोनों माशाल्लाह हमारे बड़ा बेमिसाल है, पूरी दुनिया उस चीज़ के लिए है. बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए. आज के प्रोग्राम का तवज्जुह से हमने ये जानना चाह रहे थे क्योंकि आज ये एक तकरीब थी जो कि कराची में कौंसिल ऑफ चाइना के अंदर रखी गई थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना की जानिब से, और कौंसिल जनरल ऑफ कराची जो इस वक्त तैनात है उन्होंने रखी क्योंकि हमारे 74 साल मुकम्मल हुए दोस्ती को, और साथ ही आज 12 साल अब जो है मुकम्मल होने जा रहे हैं हमारे CPEC का, जो हमारा एक गेम चेंजर जिसको कहा जाता है और एक इकनॉमी का रिवाइवल जो है इसके तहत हमारा जुड़ा हुआ है. तो यकीनन हमें भी पर उम्मीद है कि अब आने वाला फेज़ जो है वो इंडस्ट्री का फेस है जो इसमें लगना है और मज़ीद इस पे काम होना. ये ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि हमें चाइनीज़ कौंसिल ने जब हमसे बात करी और कहा कि इस वक्त हम जो ये हालिया जंग थी उसके अंदर चाइना ने भी अपना किरदार अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान वो चाहता है कि बातचीत चलती रहे और ये जो जंगें हैं वो नहीं होनी चाहिए. और साथ ही तमाम लोगों ने इस बात पर ये ज़रूर कहा कि इस वक्त जो हालिया दिनों में जो बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया इन्वॉल्व है और उसी का जो पैसा है वो लगा हुआ है. और जो लोग इस वक्त जिनका कहा जा रहा है, जैसे हमने सवाल किया, वो पहाड़ों पे चढ़े हैं, वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन इस वक्त एतमाद बहाल करना है बलूचिस्तान के लोगों ताकि आगे इकनॉमी का जो पहिया जिसके ऊपर मुनहसर किया जा रहा है CPEC वो चल सके. आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से हमने यही बात को वाज़ेह करने की कोशिश की. अयाज़ राना को न्यूज़ नाइट की टीम की जानिब से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.